السلام علیکم ناظرین، میں ہوں پھر غور چشتی، آپ دیکھ رہے ہیں جی ڈیجیٹل۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف بہت مشکل وقت سے گزر رہی ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ کوئی نہ کوئی سیاستدان، کوئی نہ کوئی عمران خان کا ساتھی، کوئی نہ کوئی پی ٹی آئی کا رہنما پارٹی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اس میں کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کی وجہ سے، اسٹیبلشمنٹ کے ڈر کی وجہ سے، یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوستیوں کی وجہ سے جا رہے ہیں، تو کچھ لوگ خود ہی جانا چاہتے تھے اور وہ بہانے لگا کے جا رہے ہیں۔ تو میں نے جب جانے والے لوگوں کی لسٹ دیکھی تو ان میں ایک نام ملک امین اسلم صاحب کا بھی تھا۔ ملک امین اسلم صاحب ایک دفعہ ایم این اے رہ چکے ہیں اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی بھی ہیں، عمران خان کے کافی قریب سمجھے جاتے تھے۔ تو میں نے اس پہ ورک کیا کہ اس پہ دیکھا جائے کہ امین اسلم صاحب اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کی وجہ سے گئے ہیں، ان کا ضمیر جاگا ہے، یا وہ معاملہ کچھ اور ہے، کیونکہ اٹک کی سیاست کو میں بخوبی جانتا ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب نے نان الیکٹیبل، جو کہ الیکٹ نہیں ہوئے تھے، الیکشن نہیں لڑے تھے 2018 میں، امین اسلم، ان کو انہوں نے بڑا نوازا اور اپنی وہ کابینہ میں بھی شامل کیا۔ تو وہ برے وقت میں عمران خان کو کیوں دھوکہ دے گئے؟ دھوکہ دینے کی وجہ اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ تھا، یا وہاں میجر طاہر صادق گروپ؟ اس پہ ہم بات کریں گے، اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصل ماجرا کیا ہے، امین اسلم کیوں پارٹی چھوڑ دی گئی۔ ناظرین، اس بارے میں بات کرنے سے پہلے میں آپ کو 2013 کے الیکشن اور 2018 کے الیکشن کے نتائج اور لوکل باڈی جو الیکشن ہوا تھا 2015 میں، وہ آپ کو بتانا ضروری سمجھوں گا، کیونکہ یہ امین اسلم صاحب کے جانے کی وجہ اور ان سارے یہ جو میں آپ کو یہ الیکشنز بتائے ہیں 13 والا 18 والا، تو یہ بڑے ضروری ہیں اور یہ لنک کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے تو میجر گروپ تو پہلے بھی تھا، لیکن پی ٹی آئی کے جو ایک سیاسی سفر ایک نئے انداز میں شروع ہوا تھا وہ 2013 کے الیکشن سے ہوا تھا۔ تو 2013 میں پاکستان مسلم لیگ نون نے الیکشن لڑا، پی ٹی آئی نے لڑا، اور اٹک میں میجر طاہر صادق گروپ نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا تھا۔ اس میں قومی اسمبلی کے 3 حلقے تھے، اور میجر طاہر صادق نے آزاد حیثیت میں ان کے گروپ نے پورے ضلع میں الیکشن لڑا تھا، اور ضلع اٹک 3 حلقوں پہ مشتمل تھا قومی اسمبلی کے این اے 57، این اے 58 اور این اے 59۔ تو میں آپ کو نتائج بتا دیتا ہوں مختصر کر کے کہ وہاں پہ نتیجہ کیا رہا۔ تو ناظرین، جو اٹک قومی اسمبلی کا جو نتیجہ تھا 2013 میں، وہ 3 سیٹوں پہ 2 سیٹیں نون لیگ نے جیتی تھی، ایک میجر گروپ نے جیتی تھی، جبکہ پی ٹی آئی نے کوئی نشست نہیں جیتی تھی۔ تو نون لیگ نے تینوں سیٹوں پہ مجموعی طور پہ 2,04,179 ووٹ حاصل کیے تھے۔ میجر صاحب نے 2 نشستوں میں خود انہوں نے کنٹیسٹ کی تھی، ایک ان کے بیٹے نے کی تھی این اے 59 والی، تو وہاں پہ وہ زین اللہ صاحب جیتے تھے۔ تو ان تینوں سیٹوں پہ میجر گروپ پہ انہوں نے آزاد حیثیت میں 1,59,926 ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ پی ٹی آئی جو اس وقت ملک امین اسلم صاحب وہ ان کے کرتا دھرتا تھے، انہوں نے تیسرے پوزیشن حاصل کی تھی مجموعی طور پہ پورے ضلع میں، اور تینوں سیٹوں پہ پی ٹی آئی نے 1,63,171 ووٹ حاصل کیے تھے۔ اس وقت سہیل کمبیال صاحب جو کہ اب نون لیگ کے ایم این اے این اے 56 سے غالباً، تو وہ بھی اس وقت پی ٹی آئی کا حصہ تھے، اور انہوں نے امین اسلم سے بھی زیادہ ووٹ لیے تھے، 73,000 ووٹ کے لگ بھگ انہوں نے لیا تھا۔ تو آگے 2015 میں لوکل باڈی الیکشن ہوتے ہیں، اور اس کا جو نتیجہ ہے اس میں پی ٹی آئی کا ووٹ بھی بہت زیادہ کم ہوا، جبکہ میجر صاحب کے گروپ کے ووٹوں میں اضافہ ہوا۔ تو 2015 کے لوکل باڈی الیکشن میں نون لیگ نے 2,23,715 ووٹ حاصل کیے، میجر گروپ نے آزاد حیثیت میں 1,97,145 ووٹ حاصل کیے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے 72,100 ووٹ حاصل کیے، اور اس طرح 42% نون لیگ نے ووٹ لیے، 38% میجر صاحب گروپ نے آزاد حیثیت میں لیے، جبکہ 14% پی ٹی آئی نے ووٹ لیا۔ اب 2018 کا الیکشن آتا ہے، آپ سب کو پتہ ہے میجر طاہر صادق نے شمولیت کی پی ٹی آئی میں، ان کو دونوں ان کے سابقہ جو ریکارڈ مد نظر رکھا گیا، اور اس کے مطابق ان کو 3 نشستوں پہ میدان میں اتارا گیا۔ 2 جو کہ 3 حلقے تھے وہ 2018 میں 2 حلقے ہو گئے تھے، تو ان کو دونوں قومی اسمبلی اور ایک صوبائی اسمبلی جو پی پی 3 تھا وہاں سے میدان میں اتارا گیا، اور میجر صاحب نے 100% نتائج دیے۔ اب اس میں سہیل کمبیال صاحب بھی چھوڑ کے چلے گئے تھے، وہ نون لیگ کے ٹکٹ پہ لڑ رہے تھے، امین اسلم صاحب کو ٹکٹ نہیں ملا اور انہیں وہ وڈرا کرنا پڑا۔ اگر امین اسلم وڈرا نہ کرتا تو 2018 کا الیکشن میجر طاہر صادق پھر بھی جیت جانا تھا، رزلٹ یہی ہونا تھا جو 2018 میں میجر طاہر صادق صاحب نے دیا تھا۔ تو دونوں حلقے قومی اسمبلی کے وہ بھاری اکثریت سے جیتے تھے، ایک حلقہ وہ تقریباً 60,000 سے زیادہ ووٹوں کے فرق سے جیتے تھے، ایک حلقہ وہ 40,000 سے زیادہ ووٹوں کے فرق سے جیتے تھے۔ جو 60,000 سے زیادہ فرق سے جیتنے والا حلقہ تھا ان میں ضمنی الیکشن میں
امین اسلم کی رائے مانی گئی اور میجر صاحب کی مرضی کے مطابق ٹکٹ نہیں دیا گیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امین اسلم وہ ضمنی الیکشن لوز کر گیا، اور جس شخص کو اس نے ٹکٹ دلوائی تھی وہ اس وقت نون لیگ میں تھا جب ٹکٹ پی ٹی آئی کا ان کے لیے اناؤنس ہو رہا تھا، تو وہ بری طرح سے ہار گئے، اور اس طرح امین اسلم صاحب کی قابلیت اور وہ اکثریت جو ہے اٹک میں وہ بھی کھل کے سامنے آ گئی کہ وہ کتنے پانی میں تھے۔ تو اس کے باوجود خان صاحب نے کیبنٹ میں ایڈجسٹ کیا تھا، اور انہوں نے یہ جو سارا ٹینیور گزرا ہے وہ اپنی انتقامی سیاست میں گزاری ہے، کوئی ایسا انہوں نے ڈیولپمنٹس کے کام اٹک میں نہیں کروائے، تو جس کی وجہ سے ان کی پوزیشن مزید خراب ہوئی ہے، اور میجر طاہر صادق کی گروپ کی پوزیشن میں مزید بہتری آئی ہے۔ وہ پہلے بھی بڑا مضبوط وہ اپنی گرفت رکھتے ہیں ضلع کی سیاست پہ، تو ان کی سیاست میں مزید بہتری آئی ہے۔ اب ناظرین ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں اس وقت یہ چل رہا تھا کہ اگر انتخابی سیاست میں میجر گروپ کو ٹکٹیں دی گئیں تو اٹک میں 100% رزلٹ آئے گا، اگر امین اسلم کی خواہش کے مطابق انہیں ٹکٹ دی گئی تو یہ مسلم لیگ نون کے لیے بہت بہتر ہوگا، اور نون لیگ جو ہے وہ اس وقت یہ میدان مار جائے گی۔ تو امین اسلم صاحب کو یہ واضح ہو چکا تھا کہ اب انہیں قومی اسمبلی کی دوبارہ سے ٹکٹیں نہیں ملیں گی، اور وہ ان کو دوبارہ سے بیٹھنا پڑے گا۔ تو یہ امین اسلم صاحب تب سے ان چکروں میں تھے کہ میں کسی طرح سے پی ٹی آئی سے الگ ہو جاؤں، میں کوئی اپنا اور راستہ بنا لوں، تو انہیں کوئی وہ موقع نہیں مل رہا تھا، کہ انہیں پتا تھا کہ عوام کا ریئیکشن آنا ہے وہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ تو اب وہ بدقسمتی سے 9 مئی والا سامنے ہو گیا، اور انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تشدد کی سیاست وغیرہ، یہ سارا کچھ وہ جو کہہ گئے وہ بالکل 1% بھی سچ نہیں ہے۔ تو امین اسلم صاحب نے چھوڑا صرف اس لیے ہے کہ مقامی طور پہ اب وہ ایڈجسٹ نہیں ہو رہے تھے میجر طاہر صادق گروپ کے مقابلے میں۔ میجر طاہر صادق گروپ کو ٹکٹیں مل رہی تھی، امین اسلم کو ٹکٹ نہیں مل رہا تھا، ان کی اب پی ٹی آئی میں جگہ نہیں بن رہی تھی، اور نہ وہ انتخابی سیاست میں ان ہو رہے تھے، تو انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ پی ٹی آئی چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو ان پہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ نہیں تھا، نہ وہ کوئی ان کا ضمیر جگہ، وہ اپنے مفاد کے لیے پارٹی کو چھوڑ گئے ہیں۔ تو اب انہوں نے پارٹی کو جو چھوڑا ہے، مزید ان کے لیے کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اس حلقے میں شیخ آفتاب صاحب جو ہیں وہ خود مسلم لیگ نون کے امیدوار ہوں گے، تو امین اسلم کو کوئی اور جگہ نہیں ملے گی، اور آزاد اصلیت میں تو وہ بالکل نہیں جیت سکتے۔ تو وہ زندگی میں ایک دفعہ ایم این اے بنے، اور وہ بھی میجر طاہر صادق کی گروپ کے سپورٹ کے ساتھ کاف لیگ کے ٹکٹ پہ 2002 میں۔ اس کے بعد میجر گروپ نے کبھی بھی امین اسلم کو سپورٹ نہیں کیا، اور امین اسلم کبھی بھی ایم این اے نہیں بنا۔ تو یہ ساری صورتحال تھی کہ امین اسلم صاحب نے اپنے مفاد کی خاطر اپنی وفاداری تبدیل کی، اور اپنے مفاد کو اپنے ضمیر کا نام دیا، اور یہ سارا قصہ۔ تو ناظرین یہ تھی وہاں کی صورتحال۔ تو ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے بھی لوگ چھوڑ رہے ہیں ان میں سے 20-25% ایسے لوگ ہیں جن پہ اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہے، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی دوستیوں میں پارٹی چھوڑ رہے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو کہ موقع پرست تھے، اور وہ جیسے ہی ان کو موقع ملا ہے تو انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑنا شروع کر دیا ہے، اور وہ نام کسی اور کا استعمال کر رہے ہیں کہ دباؤ میں آ کے چھوڑ رہے ہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں، تو موقع پرست جو لوگ ہیں وہ پارٹی سے نکلتے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت میجر طاہر صادق کا گروپ ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ سٹینڈ کر رہا ہے، اور مضبوط ترین گروپ ہے۔ وہ اگر انہیں ٹکٹیں دونوں قومی اسمبلی کی میجر طاہر صادق وہی نکال سکتے ہیں، ایک حلقے میں ان کی بیٹی کینڈیڈیٹ ہے، ایک حلقے میں وہ خود ہیں، تو یہ دونوں سیٹیں ایمان طاہر صاحبہ اور طاہر صادق صاحب یہ بآسانی نکال لیں گے۔ امین اسلم کے جانے سے پی ٹی آئی کو اتنا کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا، اور نہ میجر گروپ کو فرق پڑے گا، اور امین اسلم کی مخالفت کے باوجود چاہے وہ شیخ آفتاب صاحب کے حق میں دستبردار بھی ہو جائیں، تب بھی یہ جو سیٹ ہے وہ میجر صاحب نکال لیں گے، میجر گروپ نکال لے گا۔ اور اس وقت دونوں حلقوں میں میجر طاہر صادق اور ایمان طاہر صاحبہ کی پوزیشن بڑی مستحکم ہے، اور وہ یہ سیٹ نکال لیں گے۔ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔